बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती और अहले वतन और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों को जो ईद तकरीबन गुजर चुकी है उसकी खुशियां बहुत मुबारक हों। आई एम श्योर कि आपके ईद के तीनों अयाम बहुत ही अच्छे गुजरे होंगे और आपने अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी भी की होगी। और मुझे ये भी यकीन है कि आपने उस तरीके से सड़कों पर, गली मोहल्लों में, चौक चौराहों में आलाइशें नहीं बिखरी छोड़ी होंगी जिस तरह से अमूमन हमारे यहाँ एक रिवायत रहती है। और हुकूमत ने भी थोड़ा सा फोकस किया होगा। कराची की बात करें जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं तो सूरत हाल निस्बतन थोड़ी बेहतर नजर आई, लेकिन अभी भी काफी मसाइल हैं और लोगों का जो जहन है और हुकूमत की जो फोकस है, तरजीहात हैं, वो ज़ाहिर है बनने में अब वक्त लगेगा। मुल्की सतह पर क्या हो रहा है, एक बड़ी अच्छी खबर आई और एक ऐसी खबर थी जिसकी ईद के मौके पर उस तरह से उम्मीद नहीं थी, लेकिन बड़ी जबरदस्त वो खबर थी। वो IMF से मुताल्लिक थी। आप अंदाजा कीजिए कि क्या वक्त हम पे आज पहुंचा है कि एक वक्त था कि जब कशकोल तोड़ो की हम बातें करते थे और एक वक्त है कि जब हम IMF से एक स्टैंड बाय जो एग्रीमेंट हुआ है उस पर खुशियां मना रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, तो हालात बदल जाते हैं तो फिर जज्बात भी बदल जाते हैं। तो बहरहाल तो अब हुआ ये है कि ये मुआहिदा तो हो चुका है, अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड इसकी मंजूरी देगा। शहबाज शरीफ साहब काफी पुरुमीद नजर आते हैं, लेकिन ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट क्या है इससे मुताल्लिक जानने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। उसके साथ साथ जाहिर है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल मुल्क की किस नहज पर जा रही है। पहले लंदन सियासी सरगर्मियों का मरकज होता था, अब दुबई सियासी सरगर्मियों का मरकज बन चुका है। वहां पर बड़ी अहम नौयत की मुलाकातें हो रही हैं। फिर साथ ही साथ एक नई जमात जिसका क़याम अमल में आया, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, वो पार्टी जिसकी कोई पॉलिसी अभी फिल वक्त नजर नहीं आती, लेकिन जाहिर है कि एक खबर सामने आई है, एक उम्मीद का इजहार किया गया है कि वो जनाब अली जहांगीर तरीन को अपना मुस्तकबिल का वजीर आजम तस्वुर करती है और करना भी चाहिए। लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस, तो इसी पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। तो बहरहाल इनिशियली शहबाज शरीफ साहब का तज़किरा कर लेते हैं, जो कि कहते हैं कि जी बड़ा जबरदस्त रहा, श्रीलंका के सदर ने भी IMF से डील करने में हमारी मदद की और किसने कई दुश्मन नुमा दोस्त भी थे जिन्होंने काम खराब करने की कोशिश की। क्या उन्होंने फरमाया, आपको दिखाते हैं जरा। कहा कि सदर ने मेरी वहां पर मदद की जाके MD IMF के पास कि पाकिस्तान को बचा लें, मगर यहां पर बैठे दोस्त नुमा दुश्मनों ने ये कहा कि ये श्रीलंका बनने जा रहा है पाकिस्तान। 9 मई के वाकयात उसकी कड़ी है, ताकि ना IMF का प्रोग्राम हो, ना कुछ और हो, डिफॉल्ट कर जाए, तबाही हो जाए। अच्छा जी, शहबाज शरीफ साहब ने एक और बात भी की। उन्होंने कहा कि अब चूंकि IMF का ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो जाता है, पैसे आ जाते हैं, तो फिर इलेक्शन की राह हमवार हो सकती है, वो डिफॉल्ट का खतरा टल सकता है, काफी सारी चीजें हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मुद्दत जो पूरी होने पर वो हुकूमत छोड़ देंगे। लेकिन इलेक्शंस के हवाले से उन्होंने फरमाया कि ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है कराना। हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पे हम हुकूमत को छोड़ देंगे। इलेक्शन का ऐलान करना, उसका इनेकाद करना इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान का काम है, वो आइन के मुताबिक उसको करवाएंगे। अच्छा, जिस तरह से मैं तस्करा कर रहा था इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का, और काफी लोगों के ख्यालात थे कि वो PDM के साथ जाएगी या फिर PTI के साथ जाएगी, तो अलीम खान साहब ने जो गुफ्तगू की है अब से ईद से जरा दिन पहले, तो उन्होंने एक नई नुक्ता नजर दिया है, तो वो भी आप जरा देख लीजिए। आप इलेक्शन किसके खिलाफ लड़ेंगे? PDM के खिलाफ भी लड़ेंगे और PTI के खिलाफ भी लड़ेंगे। कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हो रही। हम PDM की जमातों के खिलाफ हैं, लोग इनके खिलाफ हैं। हमारा अगला प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट जो है वो जहांगीर खान तरीन होगा। चलें जी, इस पर गुफ्तगू अब कर लेते हैं। मेहमान जो है उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। अतर काजमी साहब हैं, सीनियर तज्जियाकार, हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया अतर भाई फॉर बीइंग विद अस, एंड ईद मुबारक। और रजा रोमी साहब, सीनियर तज्जियाकार, बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी ईद की खुशियां मुबारक हों। और हैदर वहीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। तो तमाम जो हमारे भाई हमारे साथ आज ईद के इस पुरमसरत मौके पर आखिरी दिन मौजूद हैं, सबका बहुत शुक्रिया। तो स्टार्टिंग फ्रॉम यू अतर भाई, आपको क्या ईद के मौके पर वैसे ये लग रहा था कि इस पुरमसरत मौके पर यह खबर भी सामने आएगी कि जनाब IMF के साथ जनाब ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो जाएगा? पहली बात तो ये कि इस वक्त जिस तरह मैशत जिस नहज पे पहुंच गई थी, बड़ा जरूरी था कि किसी ना किसी तरीके से ये एग्रीमेंट किया जाए। डिफॉल्ट की बातें हो रही थी और इस वक्त भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर आप नजर डालें। कंटेनर पोर्ट पे फंसे हुए, LCs नहीं खुल रही, तो डॉलर की शदीद कमी, तो ये बड़ा जरूरी था और बड़ा अच्छा हो गया कि ये हो गया। लेकिन देखें, ये पाकिस्तान की तारीख में, जो मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं, पाकिस्तान की तारीख में पहला IMF मुआहिदा है जिसके ऊपर सहाफियों ने, दानिश्वरों ने, सियासतदानों ने वजीर आजम को मुबारकबादें दी
بھائی اس میں کون سی ایسی اچیومنٹ کی ہے وزیر اعظم نے؟ اگر حکومت بتا دے کہ آئی ایم ایف کی یہ 15 شرائط تھی، وزیر اعظم کی سفارتکاری کے نتیجے میں یہ 4 شرائط انہوں نے معاف کر دی اور ہمارا معاہدہ ہو گیا، ایک ایک شرط مان کے تو ہم نے معاہدہ کیا، اور یہی معاہدہ آج سے 8 مہینے پہلے بھی ہو سکتا تھا، آج سے 7 مہینے پہلے بھی ہو سکتا تھا، 6 مہینے بھی پہلے ہو سکتا تھا، نہ روپے کی قدر اتنی گرتی، نہ مہنگائی اتنی زیادہ ہوتی، تو پہلے اس نہج پہ چیزوں کو لے کے آئے۔ پھر یہ تاثر دیا گیا کہ جی یہ وزیر اعظم کی کوئی پرسنل کوشش سے ہوا، اور کل جب پریس کانفرنس ہوئی اس میں اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا کہ وزیر اعظم نے 2 دفعہ بات کی آئی ایم ایف سے اور پیرس میں بھی بات کی، اور انہوں نے صاف انکار کر دیا، ہم نہیں مانیں گے۔ یہاں تک ہوا ستی صاحب کہ انہوں نے پارلیمنٹیرینز کو حج پہ جانے سے روک دیا، اور آخری دن ایک اسپیشل فلائٹ چلائی اس لیے کہ انہوں نے بجٹ کو دوبارہ منظور کروانا تھا، بجٹ میں چینجز کی تھی، 215 ارب روپے کے مزید ٹیکسز ڈالے آئی ایم ایف کے کہنے پہ۔ تو اس میں کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ یہ اس نہج پہ لے آئے معیشت کو کہ 6% ترقی سے آپ 0.3% پہ آ گئے، آپ نے 3 ارب ان سے لیا اور صرف 3.5 ارب کے قریب تو 11 مہینوں میں اوورسیز پاکستانیوں نے کم بھیجے، اور جو آپ کی ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں وہ ٹوٹل ملا کے 7.5 ارب کے قریب تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر چیزوں میں جو جو کمی آئی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس معاہدے کے اوپر اتنی خوشیاں کیوں منائی جا رہی ہیں۔ یا تو ہوتا نا کہ یہ کوئی ایسی اچیومنٹ ہوتی یہ پہلے اچیو کر لیتے اور اس کے نتیجے میں ابھی ہم معیشت کو آگے اس طرف لے کے جا رہے ہوتے جہاں پہ ہمیں واضح ایک نظر آ رہا ہوتا کہ یہاں سے معیشت اب ٹیک آف کر سکتی ہے۔ یہ دیوالیہ نہ ہونا اور آئی ایم ایف سے معاہدہ ہونا جس حکومت کی معاشی ترقی یا معاشی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کامیابی کی ایک نشانی ہے یا ایک دعویٰ ہے معاشی کامیابی کا یہ کہ ہمارا آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو گیا، تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اس وقت پاکستان کس نہج پہ پہنچ چکا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب سیاست ایسے پیرائے میں ہو رہی ہو رضا بھائی، مسئلہ دراصل یہ ہے کہ اگر شخصی بنیاد پہ بات کریں، سپوز یہ کہ میرے پاس اگر اپنے گھر کا خرچ چلانے کے لیے پیسے نہ ہوں اور میں آپ سے طلبگار ہوں پیسے کا، اور میرا ماضی کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی اس مناسبت سے ٹھیک نہ رہا ہو پیسے واپس کرنے کے حوالے سے، اور بڑی سوچ بچار کے بعد بڑے کوئی اسٹامپ پیپر سائن کرنے کے بعد آپ مجھے پیسے دینے پر رضامند ہوئے ہوں کہ 6-7 مہینے تک کے بعد، اور اس کے اوپر بھی میں اگر خوشی کا اظہار کروں تو بظاہر تو یہ بات چیت سمجھ نہیں آتی اور واقعتاً سیلیبریٹ کرنی نہیں چاہیے۔ لیکن اس میں سے پازیٹیوز کیا کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم لے سکتے ہیں اکانومی کو دیکھتے ہوئے، اپنی معاشی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے؟ جی شکریہ ستی صاحب۔ دیکھیں سیلیبریشن تو بنتی ہے، اور سیلیبریشن اور پازیٹیو جو سب سے بڑا ہے کہ پاکستان اگر یہ معاہدہ نہ ہوتا ابھی تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا، اور ڈیفالٹ کر کے آپ نے شری لنکا کا حال دیکھا ہے، آپ نے اور ممالک میں دیکھا ہے جہاں پہ ڈیفالٹ ہوتا ہے اس سے پورے ملک میں ہلچل آ جاتی ہے، آپ کی ادائیگیاں جو ہوتی ہیں فوراً جو آپ نے امپورٹ کرنا ہوتا ہے، دیگر آپ کی دنیا سے معاملات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے رک جاتے ہیں، انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ہم تو ہماری تو پوری معیشت جو ہے اس کی لائف لائن چلتی ہے آئل کی، پیٹرولیم کی مصنوعات جو ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں تو آپ یہاں شری لنکا میں پیٹرول بند ہو گیا تھا، یہ سب کچھ ہوا ہمارے پڑوس میں، حالانکہ بڑا چھوٹا سا ملک ہے لیکن وہاں پہ کیا تباہی پھیری تھی، لوگوں نے کیسے سڑکوں پہ نکل آئے اور کیا کیا کچھ کیا۔ اور دوسری ہماری جو میجر امپورٹ ہے وہ ہے یہ جو پام آئل یا کوکنگ آئل جو ہے، جو ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے، ہر کھانے میں استعمال ہوتا ہے، عوام کی بنیادی ایک ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو بدقسمتی سے ابھی تو ہم گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں، چینی بھی ہماری کچھ باہر جاتی ہے، کچھ امپورٹ کرتے ہیں جی۔ تو ہم عوام کو اور جو ایک بہت بڑے کرائسس سے بچنا جو ہے وہ سب سے بڑا پازیٹیو ہے۔ یہ ہمیں جو اس طرح کی چیزیں، آئی ایم ایف کوئی بہترین پروگرام نہیں ہوتا، میں تو کہتا ہوں کہ جلدی پاکستان کی جان چھوٹے، جلد از جلد تو بہتر ہو۔ اس کی شرائط جو ہے وہ عوام کے حق میں نہیں ہوتی، مہنگائی بڑھتی ہے، ڈی ویلیویشن ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ابھی کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ سال ہر سال کی بد انتظامی اور اشرافیہ کا جو ٹوٹل کنٹرول ہے معیشت کے اوپر، اس نے ہمیں کہیں نہیں چھوڑا ہوا تھا کہ ہم تھوڑا سا بھی وگل روم کریں۔ تو یہ تو اس لیے اس کی سیلیبریشن اور نہیں، تو ابھی اشرافیہ کا کنٹرول تو اسی طریقے سے موجود ہے۔ اشرافیہ کے اخراجات، اگر حکومتی اخراجات کی بات کی جائے، وہ تو اسی طرح سے موجود ہیں، ایکسپینڈیچرز اسی طریقے سے ہیں، لیکیجز اسی طریقے سے ہیں، بلکہ نئے ٹیکسز عوام پر ڈالے جا رہے ہیں
हुकूमत अपने एंड पे क्या बर्दाश्त कर रही है? देखिए, कोई भी हुकूमत अकेले ये नहीं कर सकती, खसूसन वो हुकूमत जिसके पास 1 महीना रह गया हो। अब ये वो वक्त तो गया कि आप कहें कि जी आप ये बदलें और वो बदलें। जब तक पाकिस्तान में सारी सियासी पार्टियां किसी बेसिक माशी एजेंडे के ऊपर इत्तफाक नहीं करेंगे, जिसको मीसाके मईशत कहा जाता है, वो जब तक नहीं होगा तब तक हम इस मरात याफ्ता जो हमारी अशराफिया है, जो कि 17 से 18 अरब डॉलर सालाना उनको ये प्रिविलेजेस मिलती हैं, टैक्स में छूट मिलती है, बड़े लैंड ओनर्स पे कोई टैक्स नहीं है, तस्ना है, रियल एस्टेट के ऊपर पाकिस्तान में कोई आप फाइलें भेजें, सारे मुल्क का कारोबार ये हाउसिंग सोसाइटीज और प्लॉटों पे चल रहा है, इसके ऊपर कोई खातिर ख्वाह टैक्स लगता, क्योंकि हर और इसी वजह से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आती, इसी वजह से लोग कारोबार नहीं करते, बल्कि इसी तरीके से रियल एस्टेट में आगे पीछे करते रहते हैं। जी बिल्कुल। तो पहली तो ये बात है सेलिब्रेट करने की। दूसरी बात जो सेलिब्रेट करने की ये है कि आपको पता है कि IMF ने इस बार नाको चने चबवाए पाकिस्तान को। ये जो पहला माहिदा था, ये पूरी बात करनी चाहिए ना, पहला माहिदा जो माहिदा भी खत्म हो रहा था, ये PTI की हुकूमत में साइन हुआ और फरवरी 2022 में PTI ने उसकी शराइत, जब उनको पता लगा कि उनकी हुकूमत जा रही है या जा सकती है, तो उन्होंने जो इस माहिदे की शराइत को पूरा न किया और ये माहिदा सस्पेंड हो गया। नई हुकूमत आई, तहरीक अदम एतमाद के बाद ये हुकूमत भी डामाडोल रही, इसकी भी मैनेजमेंट कुछ इतनी उम्दा नहीं रही। आपको पता है इसमें भी 2 वज़राए खजाना बदले गए और वो जो कड़े फैसले करने होते हैं जिसपे अवाम पे बर्डन जाता है, उसकी वजह से ताक़ीद होती है। इस पे मैं आऊंगा रजा भाई, इस पे मैं आऊंगा, इस पॉइंट पे, इस नुक्ते पे ही मैं आऊंगा। नहीं, मुझे बात खत्म करने दें। तो बहुत रुकावटों के बावजूद ये प्रोग्राम आया है और ये स्पेशल प्रोग्राम है जिससे कि 9 महीने की मियाद कवर होती है, जो कि इलेक्शंस और नई हुकूमत के बनने और सेटल होने तक का टाइम है। यानी कि हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिली है, वरना लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पे तवीलुल मयाद केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी जो IMF को काम संभालेगी। शुक्र है कि अब वो नहीं होगा इंशाल्लाह। अब एक 3 महीने की जो भी होती है केयर टेकर गवर्नमेंट, वो आके इलेक्शन करवाएगी। जी सॉरी, मैंने आपकी बात बीच में काट दी। लेट्स सी। नहीं, हैदर भाई साहब आप फरमाइए। एक तो मुख्तसरन डू वी नीड टू सेलिब्रेट, और दूसरा ये है कि ये जो हम बात करते हैं कि सिर्फ आवाम को ही भुगतना पड़ता है जब भी ऐसा कुछ होता है, यानी कि टैक्सेस लगेंगे आवाम पर, जो तबका पहले से ही टैक्स दे रहा है, यानी कि सैलरीड क्लास है, उसको और फीस दिया जाता है, जहां पर बाकी टैक्स छूट जगह जगह दी जाती है। आधे से ज्यादा हमारी इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो आपको लगता है कि ये वो चीजें हैं जिन पर तवज्जो देने की जरूरत है, और हुकूमत अपने शाहाना अखराजात भी कम करने को तैयार नहीं है, तो ये किसको फायदा होगा इस तमाम तर चीजों से? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक सेंस ऑफ रिलीफ तो जरूर है, और जाते जाते ये हुकूमत डिफॉल्ट तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो अगर हम डिफॉल्ट से अभी आर्जी तौर पे भी अगर बच गए हैं तो देयर इज अ सेंस ऑफ रिलीफ। और क्योंकि एक चीज थी जिसको आप परसू कर रहे थे बड़े अरसे से, जो कि आपका नलका खोल सकती है बाकी डोनर्स के लिए भी और दोस्त ममालिक के हवाले से भी, तो जाहिर है कि इसको एक पॉजिटिव डेवलपमेंट तो हम समझेंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि इसको हम आइसोलेशन में देख सकते हैं या इसको कोई देर पा सोल्यूशन हम समझ सकते हैं। बुनियादी तौर पे तो अब अगली हुकूमत जो भी इलेक्ट होकर 5 साल के लिए आएगी तो उसको बड़े कठिन और बड़े मुश्किल फैसले करने हैं। हमारे टैक्स टू GDP रेशियो 7 या 8% है। हम जो है 5 मिलियन लोग हर साल ऐड कर रहे हैं, और वो स्किल्ड लेबर उनका हम नहीं बना रहे। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम के सपोर्ट कर सकते हैं वो मेरे ख्याल से आधा मिलियन भी नहीं है, और 5 मिलियन लोग हर साल ऐड कर रहे हैं। एक जनरेशन में जाके पॉपुलेशन कंट्रोल होती है। तो ये हमारे बड़े फंडामेंटल इश्यूज हैं जिनके हवाले से हमें कुछ करना है। हमारा जो तवज्जो जिन सेक्टर्स पे होनी चाहिए, क्या उन सेक्टर्स पे है? क्या IT और में हम कोई शॉर्ट कोर्सेज करा के यहाँ पे स्किल लोगों को ऑनलाइन डॉलर्स कमाने के हवाले से इंकरेज कर रहे हैं? क्या लोन्स मिल रहे हैं उनको? क्या हम एग्रीकल्चर में जो हमें इनकम टैक्स लगाना चाहिए, इसलिए नहीं लगाते कि पार्लियामेंटेरियन 75% एग्रीकल्चरलिस्ट हैं। अगर हम वहां टैक्स लगाएं तो उससे ज्यादा जरूरी है कि रीढ़ की हड्डी है एग्रीकल्चर हमारे मुल्क की, उसमें इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, उसे प्रोफेशनली चलना चाहिए, चाहे वो इक्विपमेंट वाइज हो या जो लोग चला रहे हैं। हैदर साहब, मसला दरअसल यही है जी,
مسئلہ دراصل یہی ہے کہ جب ہم اس سے پہلے اور ٹریڈنگ کوریڈور آپ نے اگر بننا ہے تو آپ کو اسٹیبلٹی چاہیے. جی اسٹیبلٹی، ہم بات یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ایوان اقتدار میں لوگ بیٹھے ہیں، جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، جو فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ موسٹلی سیلریڈ کلاس نہیں ہیں. وہ ان کے کوئی نہ کوئی بزنسز ہیں، یا تو وہ اس کے بعد ظاہر ہے کہ تو کارپوریٹ بھی نہیں ہے میرے خیال سے، کیونکہ کارپوریٹ کے ساتھ بھی کوئی زیادہ اچھا نہیں کیا. دیکھیں جو ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ اور ٹیکس ڈالنے سے ٹیکس نیٹ بڑھتا نہیں ہے. ہمیں جو ہے وہ ٹھیک ہے، ایک ہمارے انڈائریکٹ، ایک تو غریب ملک ہے جہاں انڈائریکٹ ٹیکسز اتنے زیادہ ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسز تو کم ہونے چاہیے جہاں غریب ملک ہے. ہر چائے کی پیالی پر ٹیکس ہے، اور انکم ٹیکس جو ہے وہ 6 لاکھ لوگ دیتے ہیں. تو بہت سارے فنڈامنٹل ایشوز ہیں جن کے حوالے سے ہمیں کچھ کرنا ہے. کیونکہ یہ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اٹ از پازیٹو کہ دیر از اے سینس آف ریلیف کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے، اور یہ حکومت کے لیے خاص کر جاتے جاتے. بٹ دس از نو لانگ ٹرم سولوشن اینڈ ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز ہیو ٹو بی میڈ. ویئر ڈز آور بجٹ گو؟ 8% ہم پلاننگ پہ اور ڈیولپمنٹ پہ خرچ کر رہے ہیں. ایجوکیشن ایک ہی طریقہ ہے. ہماری 99% پاپولیشن نے اگر کنٹریبیوٹ کرنا ہے اس ملک کو، اپنا سوشل سٹیٹس بدلنا ہے، ایجوکیشن کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں، کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اور ایجوکیشن پہ آپ کی کیا انویسٹمنٹ ہے؟ 99% لوگوں کو آپ ضائع کر رہے ہیں. ہیلتھ اور ایجوکیشن ہی ہے جس پہ کوئی فوکس نہیں ہمارا، اور نہ ہی اسکلڈ ورکرز تیار کرنے میں. چلیں جی ایک بریک لیتے ہیں. پھر 99% کی پروڈکٹیوٹی کیسے بڑھے گی؟ ایجوکیشن کے بغیر 99% کی پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھ سکتی. نہیں بڑھ سکتی. ول ٹیک اے بریک ہے جی، بریک کے بعد آتے ہیں. اچھا جی، اب تھوڑا ملک کی سیاسی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اس وقت. ایک تو یہ ہے کہ دبئی مرکز بنا ہوا ہے سیاسی سرگرمیوں کا، اور ایک وقت ہوتا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ جو سندھ کی کابینہ کے جو اجلاس ہیں وہ بھی جا کے وہاں پر ہوا کرتے تھے، لیکن وہ ذرا پہلے کی بات ہے. آج کل یہ ہے کہ بڑی اہم نوعیت کی ملاقات ہوئی ہے سابق صدر زرداری کی نواز شریف صاحب کے ساتھ. تو یہ بڑے ڈسکشنز آئی ایم شیور کے ہوئے ہوں گے، کیونکہ خواہشات کا بڑا اظہار کیا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا تھا، اور نون لیگ کے حلقوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگلے وزیر اعظم وہی ہوں گے. تو پھر آگے پھر بڑے سوال اٹھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی پوزیشن کیا ہوگی. پھر یہ ہے کہ زرداری صاحب جو پہلے اپنی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ بلاول وزیر اعظم ہوگا، وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو پھر اس حوالے سے کیا ہوگا آگے. پھر ابھی جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے ایک علیم خان صاحب نے بھی ایک خواہش کا اظہار کر دیا. تو اسی پر ذرا گفتگو کر لیں. تو اطہر بھائی ذرا بتائیے گا کہ یہ بڑی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو بات یہ ہے کہ خواہشات تو بہت ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا ڈسکشن ہوا ہوگا دبئی میں اس سے متعلق؟ دیکھیں، پہلے تو نگراں وزیر اعظم کے نام پہ ڈسکشن ہو رہا ہے، مختلف نام سامنے آ رہے ہیں، مختلف چیزیں کہا جا رہا ہے. کسی میڈیا کی پرسنالٹی کا نام بھی ہے، اور کبھی امکان ہے کہ میرا ہی نام ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ میرا ہی نام ہوگا جو انہوں نے ڈسکس کیا ہوگا. اور اس لیے اور اس کے اگر میں بن جاتا ہوں تو اس کے بعد بہتر ہوگا، پھر میں غیر جانبدارانہ سیاست بھی کر سکوں گا اور صحافت بھی کر سکوں گا. اس لیے کہ جو بھی کابینہ میں بیٹھتا ہے یا حکومت سے بھی فنڈنگ لیتا ہے یا کسی سرکاری عہدے پہ رہتا ہے، اس کے بعد وہ بڑی اچھی غیر جانبدارانہ صحافت، کالم چالم لکھنے دوبارہ شروع کر دیتا ہے. تو وہ بھی میں کرتا رہوں گا. الیکشن کروائیں گے آپ؟ نہیں کروائیں گے؟ نہیں، میں تجزیہ کرنے آ جایا کروں گا. الیکشن تو ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. غیر جانبدارانہ صحافت میں اپنی جاری رکھوں گا اگر میں بن گیا تو. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا مذاق کر رہا ہے. دیکھیں ستی صاحب، مذاق تو یہ ہو رہا ہے جو اس وقت 25 کروڑ لوگوں کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں. 2 خاندان بیٹھے ہوئے دبئی میں، اور وہ فیصلہ کیا کر رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا. ایک کہہ رہا ہے میرا بیٹا ہوگا، دوسرا کہہ رہا ہے میرا بھائی ہوگا، تیسرا کہہ رہا ہے کہ وہ شخص جو کابینہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اون چودھری صاحب، لنگڑیال صاحب، جنہوں نے کابینہ میں بیٹھے ہوئے ایک جماعت بنائی، اور اس جماعت کے 3 عہدے جس شخص نے لیے وہ کابینہ میں بیٹھے تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم حکومت کے خلاف الیکشن لڑیں گے، استحکام پاکستان والے. یہ وہ بھونڈا مذاق ہے جو پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. کیا پاکستان کے فیصلے دبئی میں ہوں گے یا لندن میں ہوں گے؟ کیا ہماری اتنی بھی نہیں ہے، اتنی بھی ہمارے حق نہیں بنتا پاکستانیوں کا کہ آپ غلط فیصلہ کریں؟ کم از کم پاکستان کے اندر تو کر لیں. تو آپ ادھر بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے. کیا ووٹر بھی آپ کو دبئی سے ملے گا یا لندن سے آپ لے کے آئیں گے؟ ایک شخص جس کی قانونی حیثیت یہ ہے کہ وہ ملک میں واپس نہیں آ سکتا، وہ سزا یافتہ ہے، بڑا قابل احترام ہے، وہ بڑی جماعت کے لیڈر ہیں، لیکن حقائق یہ ہیں کہ اس وقت وہ سزا یافتہ ہے، مجرم. اب تو وہ معاملہ بھی سیٹل ہونے جا رہا ہے، پھر اس کے بعد تو واپسی ہو ہی جائے گی. جی وہ جب سیٹل ہو جائے گا تو سر آنکھوں پہ
سب سے پہلا ووٹ میں ڈالوں گا، پر ابھی تک تو سیٹل نہیں ہوا نا. یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے کہ ہم یہ دیکھیں ڈسکشن کیا ہو رہی ہے پاکستان کے اندر کہ دبئی میں کیا فیصلہ ہو رہا ہے. کیا پاکستانی اس قابل بھی نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں فیصلہ ہی کر لیں؟ چلیں کچھ نہ کریں پاکستانیوں کے لیے، کم از کم فیصلہ تو پاکستان میں کر لیں نا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ چیزیں آگے کس طرف جا رہی ہیں. جب تک 25 کروڑ 22 کروڑ عوام کی سٹیک نہیں ہوگی، یہ جتنے مرضی فیصلے کرتے رہیں، اگلے 5 سال بھی آپ کو اسی طرح کا عدم استحکام نظر آئے گا، سیاسی بھی اور معاشی بھی. اچھا، ویسے عوام کے اسٹیک کو ٹو بی آنےسٹ کون دیکھتا ہے؟ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، بھلے تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہو، نون لیگ کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، عوام کے اسٹیک کو کوئی نہیں دیکھتا. فیصلے وہ ایسے ہی بند کمروں میں ہی ہوتے ہیں. حیدر صاحب، آپ ذرا فرمائیے گا، یہ کیا چنبے کی بات ہے؟ ہم تو اس وقت بھی حیران ہوا کرتے تھے جب سندھ کی پوری کابینہ جایا کرتی تھی دبئی، اور وہاں پر جا کے آپ کو پتا ہے کہ سندھ کی صورتحال پر ڈسکشن ہوتے تھے. اب تو یہ ہے کہ ملکی صورتحال پہ ہوتے ہیں. تو آپ بھی اتنے ہی حیران ہیں اور پریشان ہیں جتنے اطہر صاحب ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. اور اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں فیصلے تو وہاں پھر بھی پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز کر رہے ہیں. آئی تھنک اس میں پریشانی کی بات یہ ہے کہ ان کے لیے یہ کیوں ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ایگزائل میں جاتے ہیں اور پھر وہاں فیصلے کرنے پڑتے ہیں ان کے ساتھ. یہ ہوتا ہی کیوں ہے؟ ایک تو یہ بھی سوال ہے. اور پھر ان کو یہ کرنا پڑتا کیوں ہے؟ بھائی کی حکومت آنے کے بعد تک بھی کرتے رہنا کیوں پڑتا ہے؟ یہ سوال زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے خیال سے. میرا نہیں خیال کہ دس از این ایگزامپل کہ پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کوئی غیر پاکستانی تو نہیں کر رہے نا، یہ وہی لوگ ہیں جن کو ووٹ پڑتے ہیں. ہاں، یہ اور بات ہے کہ اگر تو اطہر صاحب اس حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کیئر ٹیکر میں پہ بھی حاوی ہے اور انہیں اسٹیبلشمنٹ سے بھی سپورٹ ہے اور یہ سارے مل کے جو ہے کوئی آپس میں فیصلہ کر رہے ہیں اور ٹو دی ایکسکلوژن آف اے ریئل اپوزیشن، تو وہ پھر ایک الگ بات ہوتی. تو نہیں، پر سے میرا نہیں خیال اس میں کوئی جو ہے وہ ایسی ابہام والی بات ہے، ادر دین دا فیکٹ کہ یہ میرا تو سوال ہوگا کہ ایسا ان لیڈران کے ساتھ ہوتا ہی کیوں ہے کہ ان کو باہر جانا پڑتا ہے؟ ایسا ہوتا ہی کیوں ہے کہ یا آپ پرائم منسٹر ہیں یا آپ ایگزائل میں ہیں یا آپ جیل میں ہیں؟ ایسا ہوتا ہی کیوں ہے کہ اگر آپ کا مخالف پرائم منسٹر بن جائے تو آپ کی سیاست، آپ کے مطلب دلائل ہی نہیں، آپ کے ووٹ ہی نہیں، آپ کی سیاست ہی نہیں، آپ کی جان کو خطرات ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال سے سوال جو ہیں وہ زیادہ بنیادی ہیں پھر سے. تو کہ یہ ایسا پہلی بات ہے ہونا نہیں چاہیے، یہ بات درست ہے، لیکن یہ دس از ناٹ این ایگزامپل آف کہ پاکستان کے فیصلے کوئی غیر سیاستدانوں کی، ہاں پاکستان کے باہر ہو رہے ہیں سیاستدانوں کی، کیونکہ اور اس کی وجہ میں کمپلیٹ میں سے لوگ فیسیلیٹیٹرز بنتے ہیں. دیکھیں میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں نواز شریف صاحب کا کیونکہ آنا ایک بڑا سیاسی ایونٹ ہوگا جس کے پس پردہ اور بھی جو ہیں اس میں ایشوز انوالوڈ ہیں، قانونی بھی ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ اور ایشوز بھی ہیں. تو اس لیے وہ یہاں آ کے تو یہ میٹنگز کر نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ تو ان کے آنے کے حوالے سے بھی جو فیصلے ہونے جو اثر انداز ہوں گے ان کی ٹائمنگ پہ کہ وہ کب آتے ہیں، پہلے وہ فیصلے ہونے تھے. تو اب وہ دبئی میں ہو رہے ہیں. اس میں کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بڑی بات ہے اور کوئی اس میں پاکستانیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے. ہاں اگر لائک آئی سیڈ، اگر تو اطہر صاحب کا یہ مدعا ہے کہ سب مل کے جو ہے وہ ایک فیصلے کر رہے ہیں ٹو دی ایکسکلوژن آف دی اپوزیشن، تو وہ ایک علیحدہ بات. اچھا، اس میں ستی صاحب چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں صرف اس میں. دیکھیں جب آپ دوسرے ملک میں فیصلے کرتے ہیں، جو ایکسکلوژن والی بات ہے ایگزیکٹلی میرا وہی پوائنٹ تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ملک میں کوئی آپ پہ نظر رکھتا ہے تو دیگر ممالک میں بھی جو ادارے ہیں وہ کوئی چیریٹی ادارے نہیں ہیں، وہاں پہ بھی سب کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو کیا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ملک کے جو امپورٹنٹ فیصلے ہیں وہ اپنے ملک کے اندر ہوں؟ اگر ہمیں اپنوں سے اتنا ڈر ہے تو غیر ممالک میں بھی تو پھر بہت ساری چیزیں اثر انداز. تو آپ اپنے سیاسی لیڈران کو باہر نہ بھیجا کریں نا، آپ اپنے سیاسی لیڈران کو باہر جانے پہ مجبور نہ کیا کریں پہلے تو. نہیں، وہ تو بڑی بالکل بڑا پوائنٹ ہے آپ کا اور اس کی ایک تاریخ ہے، وہ بالکل میں آپ درست فرما رہے ہیں. پر میں اوور آل کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو آپ کی حکومت ہے، اگر اپنی حکومت میں بھی آپ باہر بھاگ کے فیصلے کر رہے ہیں تو پھر وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے رضا صاحب، آپ ذرا یہ فرمائیے، میری حکومت ہوتی تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہاں تجزیہ نہیں کر رہا ہوتا. اچھا وہ ایک حوالہ دے رہے تھے. رضا صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ میرے نام پہ تو اعتراض نہیں ہے نا آپ کو، باقی بات تو چھوڑیں. میں تو ستی بھائی، اچھا مجھے رضا صاحب سے سوال کرنے دیجیے گا، بڑی مہربانی. سوال سے پہلے میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ 2018 کے جو انتخابات تھے ان میں ہمارے محبوب قائد جو ہیں جو کہ وزیر اعظم بنے، قاسم کے ابا، ان کو کتنے پرسنٹیج ووٹ ملے تھے؟ ذرا مجھے آپ بتائیے. ہاتھی صاحب آپ کا بھی امتحان ہے،
टोटल वोट कितने मिले थे जिसकी रूह से वो वज़ीर आज़म बने? आरटीएस बैठने से पहले या बैठने के बाद? नहीं, बैठने के बाद ही होते हैं ना। देखिए, जो इंतखाबात कबूल करती हैं पार्टीज, वो कबूल हो जाते हैं, वो लेजिटिमेट हो जाते हैं कानूनी तौर पर। तो 32% उनको वोट मिले थे, 31 या 32%। बाकी वोट पाकिस्तान की उन जमातों को मिले जो आज कोलिशन में मौजूद हैं। अगर वो जमातें मुल्क के अगर 2/3 से ज्यादा वोट पाने वाली जमातें एक फैसला कर रही हैं, कहां भी कर रही हैं, वो बिल्कुल लेजिटिमेटली और कानूनी तौर पे अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के तौर पे कर रही हैं। पहली बात। नंबर 2, ऑपोजिशन की एक्सक्लूजन को बिल्कुल हम गलत समझते हैं। उनको ये चाहिए था कि वो पीटीआई और खुसूसन पीटीआई इमरान जो है इस वक्त उसको शामिल करें अपनी इन डायलॉग में, लेकिन ये डायलॉग हुआ था। सितंबर की डेट हुई थी इलेक्शंस की। फवाद चौधरी साहब, असद उमर, सब ने इसकी तस्दीक की है। और वो जो डेट हुई थी उसको किसने इनकार किया था? जरा ये भी बता दीजिए मुझे। उसको इनकार उस शख्स ने किया जिसने कहा कि माई वे और हाई वे। जब आपका ये रवैया हो तो फिर दूसरे लोग आपसे कैसे बात करेंगे? देखिए ना, आपको ताली 2 हाथ से बजती है। ये नहीं होता कि अभी जो पार्टीज इस वक्त कोलिशन में मौजूद हैं तो वो कहे आइए साहब, जब आपका दिल चाहे एक असेंबली तोड़ें, जब दिल चाहा दूसरी असेंबली तोड़ें, जब आपका दिल चाहा तो कौमी असेंबली के इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, आपकी मर्जी का आर्मी चीफ होगा, आपकी मर्जी का चीफ जस्टिस होगा, आपकी मर्जी के एंकर होंगे या नहीं होंगे, आपकी मर्जी का पैमरा होगा या नहीं होगा। ऐसे नहीं चलता भैया। कोई कानून, कोई आइन, कोई रूल्स, कोई ज़ाब्ते एक किसी शख्सी जात के ताबे नहीं होते। मैं ये बार ये बात कहना चाहता हूं कि जो कुछ हो रहा है, हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है काज़मी साहब की भी कि दुबई में इसके ऑप्टिक्स बड़े गलत होते हैं कि लंदन हो या दुबई हो या XYZ हो, पाकिस्तान की चीजें हैं। मगर फिर पे हैदर साहब ने सवाल पूछा है कि आखिरकार क्यों गए मियां साहब, और नंबर 2, किस हुकूमत ने उनको यहां से भेजा? आप असद उमर साहब जो हैं, जो कि पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल रहे थे, अब जो इस्तीफा दे दिया, और फाइनेंस मिनिस्टर थे, नंबर 2 थे उस पार्टी के, उन्होंने तस्दीक की है कि उन्हीं की हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा था। कुछ लोग कहते हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने भेजा था। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब ये भेजने वाले खुद हैं तो इल्जाम आप उनको दे रहे हैं। भाई आप पूछिए ना, आप जनरल बाजवा साहब को कॉल लगाइए, पूछिए उनसे कि आपने क्यों नवाज शरीफ को भेजा था। या आप पूछिएगा कासिम के अब्बा से कि आपकी काबीना ने और आपके शौकत खानम हस्पताल और आपके मेडिकल डॉक्टर्स की जो रिपोर्टें थी क्यों दी गई थी? अगर उनमें कोई कंस्पिरेसी या झूठ था तो क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई? देखिए, नहीं, मेरी बात, उस वक्त शेरी मजारी साहिबा के आंसू देख के किसने मंजूरी दी थी जाने की? ये हमने भी सवाल पूछा था और यही जानने की कोशिश की थी कि when he was the boss, he was the boss। अच्छा देखिए, मैं आपको ये अर्ज करूं कि ये बात दुरुस्त है कि ये पीडीएम वाले कोई दूध में धुले नहीं है। ये भी इंतहाई मौका परस्त और जो है टिपिकल सियासतदान है कि अपना फायदा हर जगह वो देखते हैं, लेकिन सियासतदान यही होता है, सियासत यही होती है। मगर हमें ये बयानियां तर्क करना होगा। ये जो होता है ना कि बार बार हम पकड़ के 2-3 सियासी किरदारों को, पार्टियों को एक पुतला बना के उनमें सुइयां चबोते हैं या उसको पंचिंग बैग बनाते हैं, जो यहाँ पे 10 साल से इस मुल्क में जारी है। और इस बयानियों को प्रमोट करने में हमारे अनफॉर्चुनेटली मीडिया का भी हिस्सा है। यही सवालात मैं सुन के मेरे कान पक गए हैं। मैं अब टीवी शोज में नहीं आता, उसमें होता कि जी भगोड़ा बाहर चला गया, वो देखो जी बाहर बैठा हुआ है, वो बाहर से क्या ये कर रहा है। भाई हद हो गई है। जिन्होंने भेजा है उनसे पूछना क्यों भेजा आपने? भाई यहाँ पे कानून था, यहाँ की अदालतों ने क्यों उनको जाने दिया? पूछे सुप्रीम और जाने क्यों दिया? नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, जहां जहां फैसले, उनसे सवाल करें, उन ईमानदार जजेस से पूछें जो कि अभी फैसले देते रहे। तो उस वक्त इनकी कहां गई थे फैसले, जब उन्होंने नवाज शरीफ को भिजवा दिया था यहां से, पकड़ के लाए उसको। ये तो देखे ना, ये नहीं हो सकता कि आप ये काम करें और उसी को अब जरा आ जाते हैं ना इसके ऊपर। अब इसके ऊपर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ना कि चले डिस्कशन जो हुआ तो वो किस तरह से होगा। अतर काज़मी साहब, मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा हूं और ये सोच रहा हूं कि जिस तरीके से हर कोई अपना नाम जो है वो कर रहा है, निगरान सेटअप पे भी चले बात कर लेते हैं, लेकिन उससे आगे की बात करते हैं ना। अभी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसकी पॉलिसी कोई हमें दिखाई नहीं दे रही, वो कहते हैं कि हमारा इन दोनों जमातों से, यानी कि पीडीएम से भी मुकाबला होगा, पीडीएम में शामिल जमातों से, और हमारा जो है वो मुकाबला होगा पीटीआई से भी। तो ये क्या अपने वोट गेन करेंगे, हासिल करेंगे, तोड़ेंगे? ये मकसद क्या है इस जमात का?
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے بردر کی اور ان کی کولیشن کی اس وقت حکومت ہے، وہ برملا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ایک ایسی ڈیموکریٹک حکومت آئی ہے حالیہ تاریخ میں، اس سے پہلے تو یہاں پہ ہائیبریڈ نظام تھا، یہ وہ بار بار کہتے تھے۔ اب اچھی بات ہے کہ کوئی ہمارا دوست ہائیبریڈ نظام کا نام بھی نہیں لیتا، تو بھائی اپنی حکومت ہے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو پھر وہ واپس کیوں نہیں آ رہے؟ وہ اپنی مرضی سے گئے، اور 3-4 سال بیانیہ یہ نہیں تھا کہ ہمیں کسی ظالم نے بھیج دیا، بیانیہ یہ کہ ہم علاج کے لیے گئے ہوئے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو وہ خود جو بیان کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب استحکام پاکستان دیکھیں، جو اس طرح کی جماعتیں ہوتی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی طویل مدتی کوئی ان کے پلاننگ ہوگی کہ یہ اگلے 10 سال میں اس نے پاکستان میں کس طرح استحکام لے کے آنا ہے۔ ان کے شارٹ ٹرمز مقاصد ہوتے ہیں، اس طرح کی جماعتوں کے مقاصد کیا ہوتے ہیں کہ جناب اگلے الیکشن کے اندر کس طریقے سے جو سیاسی انجینئرنگ ہونی ہے سیاسی سطح کے اوپر، اس میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیا تحریک انصاف کا ووٹ جو ٹوٹے گا اس سے کچھ فائدہ ہوگا، یا کچھ لوگ جو پیپلز پارٹی میں جانا چاہ رہے ہیں وہ وہاں پہ نہ جائیں، ادھر رک جائیں؟ تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے ایک گروپ بنایا جائے جو تحریک انصاف کا ووٹ بینک جو ہے اس کو بھی کسی طریقے سے چیک کیا جائے، اور پھر جو زرداری صاحب بھی تاثر دے رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی ہم جیتیں گے، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف جاتے، وہ پیپلز پارٹی کی طرف نہیں کہ وہ آ کے یہ جو پارکنگ ایک لاٹ بنی بھی ہے وہاں پہ آ کے وہ پارک ہو گئے استحکام پاکستان میں، تو یہ بھی ایک اس کا جو ہے مجھے مقصد نظر آتا ہے۔ لیکن کوئی مجھے الیکشنز کے بعد استحکام پاکستان جماعت کا کوئی بہت بڑا کردار نظر نہیں آ رہا اگلی حکومت میں یا آنے والے برسوں میں۔ چلیں لیٹس سی، ویل ٹیک اے بریک ہیئر، بریک کے بعد آتے ہیں مزید بات کریں گے۔ ویلکم بیک ٹو دا شو، پروگرام کے آخری حصے میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اچھا، جو ہم تذکرہ کر رہے تھے بیسکلی کہ جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے کہ جی اب آئی ایم ایف کے ساتھ یہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ بھی ہو گیا ہے، ڈیفالٹ کا خطرہ بھی ٹل گیا ہے، تو اب اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ عام انتخابات کے راستے میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ الیکشن کا اعلان اور اس کا انعقاد کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے اور یہ آئین کے مطابق انہوں نے کرنا ہے، ہم تو حکومت چھوڑ دیں گے، تو اطہر کاظمی صاحب اس سے کیا مراد دی جا سکتی ہے کہ اب بظاہر تو کوئی ہرڈل دکھائی نہیں دیتی انتخابات کی راہ میں جسے رکاوٹ کہا جا سکے، یا آپ کو لگتا ہے کہ وقت پر الیکشن پھر بھی نہیں ہوں گے؟ دیکھیں ہرڈل تو ہے، ان کو یہ دبئی میں بیٹھے ویسے تو میٹنگز نہیں کر رہے، ہرڈل یہ ہے کہ پتا ہے کہ اگر اس وقت انتخابات ہو گئے تو جس جماعت کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ مطلوبہ نتائج ابھی تک نہیں ملے، اور الیکشنز کے بعد کیا سیناریو ہوگا، الیکشن اختلاف پہ لڑا جائے گا اور پھر اتفاق سے حکومت بنائی جائے گی، تو یہی ایک اس میں ہرڈل ہے۔ مطلوبہ نتائج کیا ہو سکتے تھے؟ کس چیز کے؟ جماعت کے توڑنے سے متعلق جو آپ فرما رہے تھے اس سے متعلق میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ مطلوبہ نتائج انہوں نے کیا سوچ رکھے تھے اور کیا نہیں؟ وہ مطلوبہ نتائج یہ ہے کہ جماعت بالکل ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے اور پاکستان تحریک انصاف کا جو بلہ ہے وہ بیلٹ پیپر پہ اس کا نشان نہ ہو، اس لیے کہ اگر اس کا نشان ہوا تو اس کا جو ووٹر سپورٹر ہے اگر وہ ووٹ ڈالے گا تو وہ کسی اور طرف تو ووٹ نہیں ڈالے گا۔ جماعت کو تو آپ توڑ دیں گے پر آن گراؤنڈ جو ان کی سپورٹ ہے وہ تو ختم نہیں ہوگی، تو یہ ایک بڑا ایشو ہے ان کے لیے، اور اسی وجہ سے انہوں نے الیکشن کمیشن کو جو اختیار دیا ہے تو لگتا ہے اس طرح ہے کہ یہ انتخابات کو اگلے سال تک لے جائیں گے تاکہ تھوڑی سی معاشی صورتحال کے حوالے سے جو کچھ ہوتا رہا وہ بہت ساری چیزوں کی ذمہ داری نگراں حکومت پہ ڈالی جا سکے، اور جس طرح پنجاب میں نگراں حکومت کاروائیاں کر رہی ہے تحریک انصاف کے خلاف، اسی طرح سینٹر میں بھی پھر نگراں حکومت کے کندھے کے اوپر بندوق رکھ کے بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا رضا صاحب، آپ کو لگتا ہے ایسے ہی ہوگا جیسے کہ اطہر صاحب فرما رہے ہیں کہ اس میں ہرڈل ہوں گی اور اس کو لے جایا جائے گا اگلے سال تک؟ دیکھیے، سب سے بڑا ہرڈل جو تھا انتخابات کے حوالے سے وہ ملک کی معیشت تھی، اور آئی ایم ایف کے ساتھ سمجھوتا تھا جو نہیں ہو پا رہا تھا، بالآخر وہ ہو گیا ہے، ایک بہت بڑا ہرڈل تو نکل گیا ہے۔ اب دوسری جو بات کر رہے ہیں وہ اب اسپیکولیٹو بات ہے، میں اس کے اوپر میرے پاس کوئی ایسی معلومات نہیں ہے کہ وہ ویدر پی ٹی آئی کا ووٹ ٹوٹا ہے یا وہ پی ٹی آئی کا ووٹ کون چاہتا ہے، یہ باتیں ہو سکتا ہے یقیناً زیر بحث آ رہی ہیں۔ لیٹ می ریفریز واٹ ہی ہیز سیڈ، اور میں اپنے کوشچن اس پہ پٹ کر دیتا ہوں کہ کیا یہ جو پی ٹی آئی میں تقسیم ہے اس کا ان کے ووٹ بینک پہ اثر پڑے گا؟ الیکشنز ہوتے ہیں اس میں، دیکھیے جو کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے وہ عمران خان صاحب کی ذات کا ووٹ بینک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک سیاسی پارٹی بھی ہے،
وہ ایک فین کلب بھی ہے، وہ ایک کلٹ بھی ہے، اور اس کی ساری سیاست وہ عمران خان صاحب کے گرد گھومتی ہے. جو وہ کہتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں، جو وہ نہیں کہتے، جو وہ چاہتے ہیں، اس کے گرد ہوتی ہے. تو وہ ووٹر جو ہے وہ انہی کو دے گا. ہاں، کچھ حلقوں میں الیکٹیبلز ضرور آئے تھے جو ان کو دیے گئے تھے 2017-18 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو. ان میں سے کچھ تو نکل گئے ہیں، کچھ ابھی نکلیں گے. تو اس سے یقیناً پی ٹی آئی کی وہ پوزیشن نہیں ہوگی اس انتخابات میں. اور میرے خیال میں نومبر میں انتخابات جو ہیں وہ ڈیو ہیں، اور عین ممکن ہے کہ وہ نومبر میں ہی ہو جائیں. اگر کوئی تاخیر ہوتی بھی ہے تو کوئی 2 مہینے کی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. کوئی یہ نہیں چاہتا، کیونکہ اس پہ پھر ملک میں ایک عدم استحکام کی صورتحال پیدا ہو جائے گی. اس کو اوائڈ کرے گی اسٹیبلشمنٹ بھی اور موجودہ کولیشن بھی. جی چلیں ٹھیک ہے. حیدر صاحب، آپ کا نقطہ نظر اس سے متعلق کیا ہے کہ کوئی ہرڈلز ہوں گی، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نومبر تک ہو جائے گا، معاملہ سمٹ جائے گا سارا الیکشنز کے حوالے سے؟ دیکھیں، میرے خیال سے عمران خان صاحب کے پاس کینڈیڈیٹس ہونے کی جو کرائسس ہے وہ تھوڑی اور ڈیپن ہونی ہوگی. خان صاحب کے پاس جب کینڈیڈیٹس نہیں ہوں گے، الیکٹیبلز تو آپ چھوڑ دیں، وہ تو بالکل بھی نہیں ہوں گے، وہ تو ابھی سے پتہ چل گیا کہ نہیں ہوں گے. لیکن کینڈیڈیٹس بھی جب آدھے سارے نہیں ہوں گے تو میرے خیال سے الیکشن کا وقت آ جائے گا. اور میرے خیال سے یہ جو آئی ایم ایف کے بعد اگر کچھ اور اس وقت تک لونز بھی آ جائیں اور تھوڑا بہت عارضی طور پہ اگر معاملات تھوڑے سنبھلتے ہوئے یہ حکومت جو ہے وہ حکومت چھوڑتی ہے تو وہ میرے خیال سے انتخاب کی طرف پھر ایک اشارہ ضرور ہوگا. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ابھی جو بھی صورتحال ہے، الیکشنز ہوتے ہیں نومبر میں، لیٹس سے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس جماعت کو زیادہ فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، اگر خان صاحب کے پاس کینڈیڈیٹس جانے سے کترائیں گے، جو کہ اس وقت سچویشن ہے، اور ان کے پاس کینڈیڈیٹس ہی پورے نہیں ہوں گے تو بائی ڈیزائن ان کا جیتنا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہو جائے گا. اور میرے خیال سے وہ بھی ایک اشارہ ہے الیکشن کی طرف. اور دوسرا یہ معاشی معاملات اور یہ آئی ایم ایف کا لون اور اس کے پھر بلبوتے پہ جو باقی معاملات ہونے، یہ بھی اشارہ ہے الیکشن کی طرف. اور یہ دونوں پلرز ہیں میرے خیال سے جن پہ الیکشن ہونے نہ ہونے کا فیصلہ ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے، رضا بھائی نے بھی یہ بات بالکل صحیح کی کہ عدم استحکام جو ہے وہ پارٹی کی اب کنفیوژن بھی ہو گئی ہے، استحکام یا اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی ہے. تو وہ جو ہے نا، وہ معاملات اگر ایک دفعہ پھر کھول دیے گئے تو خان صاحب کو ایک ان بھی مل سکتا ہے. تو میرا نہیں خیال انسٹیبلٹی کا وہ والا ڈبہ پھر سے اب کھولنا چاہیں گے. لیکن آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، یہ الیکشنز کے بعد اتنی ریلیونٹ نہیں رہے گی؟ دیکھیں، ابھی تک تو انہوں نے اتنی بڑی تھریٹ پوز کرنے کے حوالے سے کوئی اشارہ نہیں کیا، کیونکہ ٹھیک ہے وہ ایسے لوگ تو ضرور لے گئے ہیں عمران خان صاحب سے جو کہ ان کے قریب تھے یا ان کے اسپوکسمین تھے. لیکن یہ بات تو اس سے نہیں ثابت ہوتی کہ وہ الیکشن جیت سکتے ہیں بذات خود عمران خان صاحب کے بغیر. تو اس لیے میں ان سے ابھی تک کنونس نہیں ہوں. ہو سکتا ہے کہ اب ظاہر ہے اتنا بڑا قدم لیا گیا ہے تو ایسے ہی تو نہیں لیا گیا، ہو سکتا ہے کہ وہاں استحکام مزید بڑھے. لیکن زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ خان صاحب کے پاس کینڈیڈیٹس ہی نہ ہوں، کیونکہ یہ پارٹی ان کو اتنا نہیں ہرائے گی جتنا ان کے کینڈیڈیٹس کا نہ ہونا ان کو ہرائے گا. چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ حیدر وحید صاحب، اطہر کاظمی صاحب اور رضا رومی صاحب فار بینگ ود اس. اور بات دراصل یہی ہے کہ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص تمام حلقوں پہ کھڑا ہو جائے اور پھر کامیاب ہو جائے، اور پھر اس کے بعد صورتحال مختلف ہے. جب جنرل الیکشنز ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو کینڈیڈیٹس چاہیے ہوتے ہیں، الیکٹیبل چاہیے ہوتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آئی ہوپ کہ جو ہماری ملک کی معاشی صورتحال ہے وہ تھوڑا کنٹرول میں آ جائے، ملک ایک درست سمت میں چل پڑے، اور جو معیشت کی بدحالی کا بوجھ ہے وہ سارا کا سارا عوام کے سر پہ نہ پڑے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق ستھی کو اجازت دیجیے، کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.